بالاخص مولانا سید ظہیر الدین حیدر مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، سید زین الدین حسین مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اور سید مرتضیٰ مرحوم، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات سارے حضرات پڑھیں۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، رحم اللہ عمی العباس لقد آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ صلوات۔ مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی
مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد نے ہمیشہ مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو یاد رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا۔ مولا سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مدینہ کے لوگ بھی آقا کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی بچے پر نگاہ پڑی تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر کہ ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ عرض کی لوگوں نے، آقا یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا۔ ثم ذکرا واستعبرا، پھر اپنے چچا کو یاد کیا۔ پھر مولا سجاد علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور پھر فرمایا رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمتیں نازل کرے۔ لقد آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے ایثار کیا، میرے چچا نے اپنی جان کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا اور بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ مومنین کرام، ایک بھائی کا بھائی پر اپنی جان فدا کرنا آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں کربلا پہلا موقع نہیں ہے، کربلا تیسرا موقع ہے۔ سب سے پہلے ایک بھائی کا بھائی پر جان قربان کرنا، الحمدللہ ارباب دانش علم علماء دوست تشریف فرما ہو، سب سے پہلا موقع اس وقت آیا حجر اسود حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں گم ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ چاہے زمزم میں گر گیا تھا اور حجر اسود مل نہیں رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اگر حجر اسود مل گیا میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تلاش بسیار کے بعد جب حجر اسود مل گیا تو 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے، اور جناب نے وہ اپنی منت اور نظر کا معاملہ بیٹوں کے سامنے رکھا کہ میں نے نظر کی تھی ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اب کیا کیا جائے؟ 10 بیٹوں میں سے کس کو قربان کیا جائے تاکہ میری نظر پوری ہو؟ چونکہ حکم شریعت بھی ہے القرأۃ لکل امر مشکل، جب فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر قرأ اس کا حل ہے۔ قرأ ڈالا گیا کس بیٹے کو قربان کیا جائے، اور جب قرأ ڈالا گیا تو وہ قرأ نبی کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ سامعین گرامی، جناب عبداللہ علیہ السلام اتنے حسین، اتنے وجیح، اتنے خوبصورت تھے جنہیں بدر حرم اور مصباح حرم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یقین کرنا مومنین، تاریخ کے جملے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، جب جناب عبداللہ کا نام آیا نا ذبح کرنے کے لیے، چیخیں نکل گئیں مکہ والوں کی۔ عبداللہ جیسا حسین و جمیل جوان ذبح کیا جائے؟ بخدا قسم یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کی بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان کریں۔ اللہ
جناب ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام یہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی. عرض کی آقا مجھے قربان کر دیں، بابا مجھے قربان کر دیں. یہ پہلا موقع تھا. لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جناب ابو طالب کو قربان تو نہ کیا، پھر قرعہ ڈالا گیا 10 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان. وہ قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ اور عبداللہ. قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام. 30 اونٹ اور عبداللہ، 40 اونٹ اور عبداللہ، 90 اونٹ اور عبداللہ. قرعہ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام. اور جب قرعہ ڈالا گیا 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام کا نکلا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار دی گئی ہے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیے. حضرت عبداللہ بچ گئے. نبی خدا نے آنا تھا، پیغمبر گرامی نے تشریف لانا تھا، تو 100 اونٹ قربان کیے گئے. حضرت عبداللہ علیہ السلام بچ گئے. یہ پہلا موقع. اچھا، بنی ہاشم کے گھرانے میں دوسرا موقع جہاں ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، وہ شب ہجرت ہے. شب ہجرت، کون شیعہ جوان بچہ ایسا ہے جو شب ہجرت کے واقعے سے آشنا نہیں ہے؟ سامعین گرامی، کفار نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم کے قتل کا پروگرام بنایا، آقا کو راستے سے ہٹانے کا. دار الندوہ 2 تاریخی مقام ہیں، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں، اور دونوں بدنام مقام ہیں. ایک جگہ پر رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنا، ایک جگہ پر آل رسول کے قتل کا پروگرام. ایک کو دنیا دار الندوہ کے نام سے جانتی ہے، دوسرے کو سقیفہ کے نام سے جانتی ہے. دار الندوہ میں 40 قبائل، ہر قبیلے کا ایک سردار، یہ اکٹھے ہوئے. سارا واقعہ قرآن میں ہے کہ کیا کیا جائے. ہمارے خداؤں کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہمیں غلط کہتے ہیں، ان کی تبلیغ کا راستہ کیسے روکا جائے. بالآخر طے یہ ہوا کہ 40 افراد، ہر قبیلے سے ایک فرد ملے، اور 40 سال سے کم عمر والا بھی کوئی نہ ہو. رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا. اور 40 افراد کیوں ملیں؟ علامہ علی نقی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کافرانہ سوچ ہے کہ زیادہ بندے مل کے گناہ کریں تو پھر وہ گناہ ہلکا ہو جاتا ہے. اصل میں فلسفہ یہ تھا کہ 40 قبیلوں سے پھر بنی ہاشم میں لڑنے کی طاقت نہیں، انتقام لے نہیں سکیں گے، اس لیے 40 افراد مل کے کریں. یہ مشرکین کا پروگرام بن گیا. اللہ رب العزت نے، یار آواز آہستہ ہی ٹھیک ہے، کیوں اونچی کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس پروگرام سے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا. میرا محبوب آج رات آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دینے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پھر ایک پروگرام بتایا کہ محبوب تیری زندگی بچائی کیسے جا سکتی ہے. قرآن پاک کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں. قرآن کہتا ہے مکروا مکرن و مکرنا مکرن. ایک چال چلی مشرکین مکہ نے رسول اللہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے، اور ایک چال ہم نے چلی محبوب کی زندگی کو بچانے کے لیے.
اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین چارہ ساز اللہ تعالیٰ کی ذات۔ محبوب ایسا کرو آج رات اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پر سلا کر آپ مکہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ اب ظاہر بات مولا علی علیہ السلام کی تھی تو مولا علی کے سامنے اس الہی منصوبے کو پیش کرنا ضروری تھا۔ سرکار نے فرمایا یا علی، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ آج مشرکین نے میرے قتل کا پروگرام بنایا، اور یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے۔ میرے انتہائی محترم سامعین، بخدا قسم تاریخ کے یہ لفظ ہیں۔ اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، مولا علی پوچھتے میرا کیا بنے گا؟ بخدا مولا امیر المومنین نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی، میرے رب کا وعدہ ہے آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب نے ادا۔ میرا اللہ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنایا ہے۔ سجدہ شکر بڑی بات ہے یار، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا نا اسماعیل علیہ السلام سے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے عرض کی تھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل ذبح ہونے کو مقام صبر سمجھ رہے تھے، علی راہ رسول خدا میں قربان ہونے کو مقام شکر سمجھ رہے تھے۔ اچھا اب یہ جو سونا تھا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بڑے دل گردہ کی بات تھی۔ رسول اللہ کے بستر پر سونا، رسول اللہ کی چادر لے کر سونا۔ یہ میں علامہ علی نقی کے جملے پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بھیس بدلے جاتے ہیں، بھیس وہ بدلا جاتا ہے جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ یہ جو دہشت گردوں کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، وانٹڈ لوگ، وہ خاکے نہیں شائع کرتے۔ داڑھی والا دہشت گرد ہو تو بغیر داڑھی کے بھی اس کی ایک تصویر بناتے ہیں کہ یہ بغیر داڑھی کے ایسا ہوگا، اور کلین شیو دہشت گرد ہو تو پھر داڑھی والی بھی تصویر لگاتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ۔ بولو حلیے بدلے جاتے ہیں نا، حلیے چینج کیے جاتے ہیں۔ ایک حلیہ اسلام آباد میں بدلا گیا جو ساری کائنات نے دیکھا۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ یہ تاریخ میں پہلا حلیہ بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر سونا ہے، اسی کی چادر لے کر سونا ہے۔ سامعین گرامی، علامہ علی نقی فرماتے ہیں کہ مولا علی کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔
رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ سر شام محاصرہ ہو گیا، نبی کریم بستر چادر مولا علی کے حوالے کر کے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور محاصرہ کیے ہوئے تھے مشرقین یوں ان کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ یہ جملہ فرمایا اور آقا ان کے بیچ سے نکل گئے اور مشرقین کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی، اپنے نبی کی یا اپنے ولی کی جب زندگی کو بچانا ہوتا ہے تو پھر وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سو گئے رسول اللہ کے بستر پر، اور یہ جملہ آپ نے خطبہ سے سنا ہے، ہاں جی، فرماتے ہیں ایسا سویا کہ ساری زندگی ویسا نہ سویا۔ حالانکہ اس بات کے امکانات زیادہ تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو نیند نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں باہر سے دشمن محاصرہ کیے کھڑے ہیں، نیزے ان کے پاس ہیں، تلواریں ان کے پاس ہیں۔ یہی بات نیند اڑا دینے کے لیے کافی تھی کہ مولا علی کو نیند نہ آتی کہ دشمن باہر کھڑا ہے، پتہ نہیں کس وقت حملہ کر دیں، لیکن بات ساری اطمینان نفس کی ہے۔ نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو دشمن کے نرغے میں بھی سو جاتا ہے، نفس مضطربہ ہوتا ہے تو رسول کے پاس بھی چین نہیں آتا۔ ایک تو یہ سبب کہ خوف کی وجہ سے نیند نہ آئے، لیکن مولا علی کا خوف کا جوڑ ہی نہیں۔ اور یار یہ تو 40 لوگ تھے، نہج البلاغہ میں جملہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ مولا امیر فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہم، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی سارے عرب کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ اور دوسرا نیند نہ آنے کا امکان ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہر شب کا شب زندہ دار ہو، جس کی راتیں اللہ کی عبادت میں جاگ کر گزرتی ہوں، وہ فرمائے میں سویا۔ توجہ کیجیے نا ذرا، انشاءاللہ خیر سے ماہ مبارک آ رہا ہے، اللہ جن کو توفیق دے گا سحری کرنے کی، روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، رمضان کے بعد بھی روٹین بنی رہے گی۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ اچھا جتنا جو سحر خیزی کا پابند ہے نا جی، پچھلی رات اٹھنے کا، اور خدا کے لیے شیو بات آ گئی، سحر خیز بنو، خدا ہمیں توفیق دے سحر خیزی کی۔ آیت اللہ حسن زادہ عملی نے ایک کمال جملہ فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے سر جائے سحر نہ جائے، سر جائے سحر نہ جائے۔ تو جو آقا ہر شب کے شب زندہ دار تھے، وہ فرماتے اس رات میں سو گیا۔ کیسے؟ سنو، نیند اسے نہیں آتی جس کی عبادت بر بنائے عادت ہو۔ بس بڑا جملہ تو یہی تھا، او بھائی ہماری عبادتیں بن جاتی ہیں عادت کے مطابق آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام کی عبادت بر بنائے عادت نہیں تھی، بر بنائے احساس فرض اور احساس ذمہ داری تھی۔ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت ہے، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔
اور امیر المومنین سو گئے۔ خداوند عالم نے ملأ اعلیٰ میں جبرائیل اور میکائیل کو خطاب کیا، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تمہارے درمیان مواخات قائم کی ہے، ایک دوسرے کا تمہیں بھائی بنایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے؟ اگر معین کرتے کہ جبرائیل تو بتا تو پھر تو ایک ہی کا امتحان ہوتا نا، یہ معین نہیں کیا کو کون ہے تم میں دونوں میں سے اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے۔ روایت کہتی فقارہ الموت، دونوں نے موت کو ناپسند کیا، کوئی فرشتہ تیار نہ ہوا اپنی زندگی اپنے دوسرے بھائی پر قربان کرے۔ جب موت کو ناپسند کیا نا، ارشاد رب العزت و زمین کی طرف دیکھو، کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی جگہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے لے۔ اب یہ جو عمل تھا نا، پرخلوص عمل مولا امیر المومنین کا، اسی پرخلوص عمل کو رب نے جان بیچنے سے تعبیر کیا۔ جان بیچنے سے ادھر نبی کریم غار ثور میں پہنچے، ادھر جبرائیل آیات لے کے آ گیا، اور یہ آیت اسی شب میں اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ کوئی لفظی بیع و شراء نہیں تھی، اس عمل کو اللہ نے جان بیچنے سے تعبیر کیا۔ ایک انسان ہے جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ اجازت دینا تو شہید محسن نقوی کے میں 4 مصرے سناتا ہوں۔ اس نے کہا تھا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ سوتے میں خریدار ملے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے نوم علی یقین خیر من عبادت مع شک۔ شک کی نماز اور شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ تاریخ نے یہ 2 منظر دکھائے، صاحب شک کا جاگنا، صاحب یقین کا سونا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جاگنے والے کو محروم 2 عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی دے۔ وہ ایک مصرع مجھے اور یاد آ رہا ہے، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا، اس نے کہا ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھ دو محمد یہ دوسرا موقع تھا۔ تیسرا موقع آل پیغمبر کے گھرانے میں وہ کربلا ہے، جہاں ایک نہیں 8 بھائیوں نے اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اور مولا سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا عباس علیہ السلام کے لیے،
ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ میرے چچا عباس علیہ السلام کو ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا، کائنات کے تمام شہداء اس مقام اور مرتبہ پر رشک کریں گے. یار توجہ چاہ رہا ہوں میں. مدرسہ علمیہ طلباء علماء تشریف فرمائے جمیع الشہداء یوم القیامہ. ایک تو شہداء جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام استغراق کا داخل ہے. پھر جمیع کی قید بھی مولا سجاد نے لگا دی کہ کائنات کا ہر شہید رشک کرے گا، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا. جنت میں جو مقام اللہ امیر المومنین کے بیٹے عباس کو عطا فرمائے. سامنے گرامی، شہداء رشک کریں گے. ایسا اس بات کو ذرا سمجھی، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے. حسد قابل مذمت ہے، حسد اخلاقی بیماری ہے. رشک قابل تعریف ہے. حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد میں کہ فلاں ایسا کیوں ہے. رشک میں یہ ہوتا ہے کاش میں بھی ویسا ہوتا. علم کے میدان میں رشک کرو، تقوی کے میدان میں رشک کرو. ایک جاہل عالم پر رشک کرے، کاش جتنا اس عالم کے پاس علم ہے کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا. یہ رشک سمجھ میں آتا ہے. ایک غریب امیر پر رشک کرے، ایک عام عبادت گزار کسی تہجد گزار پر رشک کرے، یہ رشک سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب کوئی عالم کسی عالم پر رشک کر رہا ہوگا تو پھر ماننا پڑے گا وہ عالم کوئی معمولی عالم نہیں ہے جس پر علماء بھی رشک کر رہے ہیں. شہداء رشک کریں گے جن کی جنت کی ضمانت دی جا چکی. شہید کا اپنا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک ایک شہید کتنے کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ان شہداء کے لیے مختص کر رکھا ہے. شہداء خود بھی جنتی جنت میں لے جائیں گے کئی گناہ گاروں کو شفاعت کر کے. جو شہداء خود جنتی ہیں وہ مقام کیسا ہوگا جس مقام پر جنت میں سارے شہید رشک کر رہے ہیں. مولا عباس علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے. جناب عقیل سے فرمایا تھا نا مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے. جناب عقیل نے پوچھا تھا آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں. فَتَلِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، اللہ ایک بہادر ماں سے ایک مجھے بہادر اور شہ سوار بیٹا عطا. کیا تمنا ہے مولا علی علیہ السلام کی. یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا حیدری خون ہوگا اس کی رگوں میں، لیکن مولا امیر المومنین چاہتے تھے ایک ایسا بیٹا صرف باپ کی طرف سے وراثت میں شجاعت نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی شجاعت پلائی جائے اس کو. اور یہی شعبان کا مہینہ تھا، 4 تاریخ مولا علی علیہ السلام کی تمنا پوری ہوگی. اور خدا کی قسم ایسا صاحب حسن و جمال قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم بڑے خوبصورت تھے. جس گھرانے میں رسول اللہ تھے، جس گھرانے میں ائمہ اہل بیت تھے، جس گھرانے میں مصباح الحرم اور بدر حرم جیسی شخصیات رہتی تھیں، وہ سارے گھرانے کا چاند کہلایا ام البنین کا یہ لال. اور آپ جانتے ہیں نا کہ مولا
علی علیہ السلام کی مکمل شبیہ اور مکمل تصویر اپنے بابا کی تھے مولا عباس علیہ السلام۔ اور جانتے ہو آقا کی قد و قامت کیا تھی، آقا کا جسہ کیا تھا؟ مولا عباس کی شخصیت میں یہ لفظ ملے گا کالجبل العظیم، کربلا میں کالجبل العظیم، گویا ایک عظیم پہاڑ کھڑا ہو، کیا قد و قامت، کیا وجود مبارک۔ روایت کہتی ہے کہ عام گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، فرس متہم ایک بلند قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور بلند قامت گھوڑے پر سوار ہونے کے باوجود اگر رکابوں سے پاؤں نکالتے تھے تو زمین قدم چومتی تھی، اور پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو گھوڑے کی گردن چھپ جاتی تھی اور زانوں گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے۔ کیا حسن! اور شہنشاہ وفا۔ میں ایک جملہ کہوں، یہ جو زیارت نامے ہوتے ہیں نا، زیارت نامے یہ معرفت نامے ہیں، کسی شخصیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ اس ہستی کا زیارت نامہ ہے۔ اور یہ عظمت ہے مولا عباس علیہ السلام کی کہ آقا عباس علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، امام علیہ السلام نے، چھٹے امام نے یہ زیارت نامہ جو اس وقت آپ زیارت پہ جاتے ہیں اور مولا کے حرم میں زیارت نامہ ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ۔ اجازت ہو تو میں 2 جملے سناؤں زیارت نامہ۔ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام۔ شاید آپ نے لطف نہ لیا ہو، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر میرا سلام۔ ہم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو یہ مولا عباس کے لیے کون سی فضیلت ہے؟ نا، یہی تو غلط فہمی ہے۔ کہاں ہیں سارے اللہ کے بندے؟ کوئی خواہشات نفس کا بندہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی اقتدار کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا پجاری۔ ہاں جی، کوئی کسی بندے کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونا یہ خدا کی قسم وہ شرف ہے کہ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اقبال نے، شاعر مشرق نے اس لیے تو کہا ہے عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے؟ اقبال کہتا ہے جو عبد ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتی ہے۔ جو عبدہ ہوتا ہے وہ منتظر ہوتا ہے، اس کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اور اگلے جملے جو ہیں یہ اس عبد صالح کی تشریح ہے۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ وہی تو ہوتا ہے عبد صالح جو خدا کا فرما بردار ہو، جو اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہو، جو وقت کے اماموں کا اطاعت گزار ہو۔ اور مولا عباس علیہ السلام کی ساری زندگی اطاعت سے عبارت ہے۔ وہ عبادت میں بلند مقام تھا۔ کان بین عینیہ اثر السجود، مولا عباس کی سیرت میں جملہ ہے۔ جس طرح مولا سجاد علیہ السلام کی پیشانی پر کثرت سجدہ سے سجدوں کے آثار تھے، نشان تھے، مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بھی کثرت سجدہ سے سجدوں کے آثار۔ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین
وأنبياء المرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين عليك يا ابن أمير المؤمنين۔ امام صادق علیہ السلام، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ وہ سنو یار، یہ معمولی عظمت ہے، اللہ سلام دے رہے، اللہ اللہ سلام کہہ رہا۔ اللہ کن پر سلام بھیجتا ہے؟ قرآن مجید میں جو چند آیات ہیں جن پر اللہ نے سلام بھیجا وہ پڑھنے لگا ہوں۔ سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اللہ آل یاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ جن انبیاء پر، جن مرسلین پر خدا سلام بھیج رہا ہے، امام صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انہی کے ساتھ اللہ مولا عباس پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ کے ملائکہ مقربین بھی سلام بھیج رہے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین بھی سلام بھیج رہے ہیں، تمام اللہ کے صالح بندے بھی سلام بھیج رہے ہیں، کائنات کا ہر نمازی بھی مولا عباس پر سلام بھیجتا ہے۔ جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جن اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہے، مولا عباس عبد صالح انہی میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ والشہداء والصدیقین، ہر شہید، ہر صدیق مولا عباس پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور یہ جو سلام بھیج رہے ہیں، یہ سلام زندگی میں ایک بار خدا نے بھیجا ہے؟ نہیں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک بار، تغتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ اگلا جملہ جو مولا عباس علیہ السلام کی جو شخصیت کے نمایاں پہلو جس میں امام صادق علیہ السلام نے واضح فرمائے، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ منزل تسلیم کوئی معمولی نہیں ہے، امام کے حکم پہ لبیک کہنا معمولی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، دیکھو جناب محمد حنفیہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، کیا مقام ہے جناب محمد حنفیہ کا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامت کا لقب دیا گیا، معمولی مقام نہیں ہے، بڑا بلند مقام ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جنہیں بحر جود و سخا کہا گیا، مولا علی کے بھتیجے بھی داماد بھی، لیکن بخدا قسم معرفت امامت میں جس منزل پر مولا عباس فائز تھے، ان تینوں شخصیات کو بھی وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات وہ تھیں جنہوں نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے امام حسین کی روانگی کے وقت تک امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے، امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا، امام کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن خدا کی قسم 28 رجب سے لے کر مولا عباس علیہ السلام کی شہادت تک تاریخ میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں مولا عباس نے امام حسین کو مشورہ دینے کی جرت کی۔ یہ ہے مقام تسلیم۔ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام سے کہوں ایسا کریں اور ایسا نہ کریں؟ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو ہر حکم امام پر لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک یا سیدی و مولائی۔ امام صادق علیہ السلام منزل تسلیم کی گواہی دے رہے ہیں، والتصدیق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امامت کی تصدیق کا حق ادا کر دیا۔
اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے، والوفا، اور آپ نے وفاداری کا حق ادا کرتے۔ میں دوستو کہا کرتا ہوں کہ اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں کچھ لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتابوں میں دفن ہو جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آئے ہو۔ اب اگر کوئی پوچھے وفا یعنی عباس، وفا یعنی عباس، اور کیا وفا کے نمونے ہیں۔ یہ ماں کے دودھ میں پلائی گئی وفا۔ دلہن کی حیثیت سے جب بی بی آئی تھیں امیر المومنین کے گھر، یوں دروازے پہ بیٹھیں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، دہلیز امیر المومنین پر بوسہ دیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، ماں کا دایاں ہاتھ پکڑا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ماں کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ اماں گھر میں قدم رکھیں، عرض کی شہزادو میں تمہاری ماں بن کر نہیں، میں اولاد فاطمہ کی کنیز بن کر آئی، میں تو اولاد فاطمہ زہرا کی مولا امیر المومنین، بی بی کا نام فاطمہ تھا، مولا امیر المومنین فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے۔ بی بی نے عرض کی آقا آپ مجھے کسی اور نام سے پکارا کریں۔ کیوں؟ عرض کی آقا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں، میں محسوس کرتی ہوں کہ اولاد فاطمہ کے چہرے پر اداسی چھا جاتی، شاید انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آتی۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین پھر ام البنین کی اس کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ کہاں لائے گی دنیا ایسے؟ کوئی کائنات میں دکھا سکتے ہو ایسا وفادار؟ 3 دن کا پیاسا فرات قبضے میں ہو، یوں چلو بھرا ہے نا فرات سے، او یزیدیو دیکھو فرات عباس کے قبضے میں، لیکن چلو واپس پھینک دیا دریا میں، اور یہ کہتے ہوئے پیاسے نکل آئے، واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ کہاں لائے گی دنیا؟ 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا، خیموں کے پاس آواز دی، عباس تمہارے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لایا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام نے جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب تو دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام باہر تشریف لائے، شمر کہتا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ آقا عباس نے فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، ہمارے لیے امان۔ اور آپ جانتے ہیں نا 9 محرم کو عمر بن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے آقا عباس کو بھیجا تھا کہ ایک رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں مولا حسین نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے، اور یہ اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو ہور کی شکل میں سامنے آیا۔ خود مولا عباس کو سوار کیا، اور سوار کرتے ہوئے جو جملہ فرمایا نا، یہ جملہ میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ دو جملے سنو، 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کبھی تو فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں،
اور کبھی اس سے بڑھ کے جملہ فرماتے تھے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں قربان اس حسین پر جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی قربان کر دیا۔ یہ عظمت مولا حسین کی۔ اور جب 9 محرم کو مولا عباس کو بھیجا نا کہ جاؤ ابن اسحاق سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، خود مولا عباس کی رکاب کو پکڑا، بھائی کو سوار کیا اور یہ جملے فرمائے اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے۔ صبح عاشور جناب زہیر بن کین اور مولا عباس کا ایک مکالمہ لکھا ہے تاریخ نے۔ صبح عاشور جناب زہیر بن کین کہتے ہیں اے فرزند علی، اے ابن امیر المومنین، آپ کو علم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو رب سے کیوں مانگا تھا؟ گھوڑے پہ سوار تھے، یوں انگڑائی لی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی اور فرمایا انت تشجعنی لمثل ھذا اليوم یا زہیر، زہیر آج کے دن تو مجھے شجاعت کا درس دے رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے رب سے کیوں مانگا؟ میں نہیں جانتا میرے بابا نے مجھے رب سے کیوں مانگا۔ مجھے ایک بار آقا سے اذن جہاد ملنے دو۔ کیا جرأت تھی، کیا بہادری تھی۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ تاریخ نے لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یزیدی لشکر محققین علماء یہی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تھی 30,000 یزیدیوں کی، کربلا میں 30,000۔ یہ 30,000 کا لشکر بھی یک بارگی نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ نہیں آیا، قسطوں میں آیا، حصوں میں آیا۔ سب سے پہلے ہور 1,000 کا دستہ لے کر آیا تھا۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا 4,000 کا دستہ لے کر، اس نے پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 5,000 کا دستہ آیا، پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، 2,000 کا دستہ آیا۔ ابن زیاد نے کہا ابن سعد سے تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، یہ تو بتا حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے کہلا بھیجا ابن زیاد، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی۔ یہی وجہ ہے روز عاشور جب مولا عباس علیہ السلام آئے نا آقا کی بارگاہ میں، آقا آپ مجھے اذن جہاد دیجئے، مجھے اذن جہاد دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے کیا خوبصورت جملے تھے، یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرا علم اٹھانے والا ہے۔ اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ عزادارو آپ شہداء کی ترتیب سے واقف ہو، لشکر تو قربان ہو چکا۔ مولا عباس نے یہی عرض کیا کہ وہ لشکر کہاں گیا؟ سب سے آخری شہادت مولا حسین علیہ السلام کی شہادت۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں امام حسن علیہ السلام کا 11 سال کا بچہ عبداللہ ابن حسن تیر سے شہید ہوا، جناب امام حسن کا بیٹا۔ عبداللہ ابن حسن سے پہلے شہادت شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت ہے۔ اصحاب تو قربان ہو چکے، انصار تو قربان ہو چکے،
مولا عباس کے بعد تو 2 بچے شہید ہوئے، ایک آقا حسین شہید ہوئے۔ علماء نے اس جملے کی وضاحت کی کہ مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا عباس اگر تو چلا گیا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، اکیلے عباس کو۔ اجرکم علی اللہ۔ پانی لانے کی اجازت ملی، علم لیا، مشکیزہ لیا، فرات میں پہنچے، مشکیزہ پر کیا، ایک دعا کی، پیاسے نکلا ہے فرات سے، اللہم ان اطفال الحسین اتشانو، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کی سکینہ پیاسی، میں سکینہ تک پانی لے جاؤں۔ ادھر سے آقا عباس مشکیزہ لے کے نکلے، عمر بن سعد نے حکم دیا یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ دائیں بازو قلم ہو گیا، بائیں بازو قلم ہو گیا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا۔ عزادارو بات میری روک کے سن لینا، اتنی مظلومانہ شہادت ہے نا مولا عباس کی، کما حق ہو نہ پڑھی گئی نہ لکھی گئی۔ میں صرف ایک تصور کیجئے گا، غور کیجئے گا ضرور سے، 4000 تیر انداز اور ان کا نشانہ ایک عباس۔ کیا کیفیت! تیر جب مشک میں لگا نا، پانی جب بہہ گیا، آس ٹوٹ گئی، بدن میں تیر پیوست ہو گئے، بازو سلامت نہیں، ایک تیر آقا عباس علیہ السلام کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا۔ پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، خدا کی قسم ہماری آنکھ میں تنکا بھی پڑ جائے نا تو ہمیں بے چین کر دیتا، ہاتھ سلامت نہیں تھے۔ مولا عباس تیر کو نکالنے کیسے، زور زور سے سر کو جھٹکا دیا تاکہ جھٹکے کی مدد سے تیر نکلے، لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکل سکا، اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا۔ آقا عباس نے دوسری کوشش کی، گھوڑے پہ بیٹھے اپنے زانو دونوں بلند کیے، اپنا سر جھکایا تاکہ 2 زانوؤں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر کو نکال لیں۔ ابھی جھکنا تھا گھوڑے کے زین پر، ایک شقی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس، آقا عباس کا سر کچلا گیا، آقا عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اجرکم علی اللہ، رک کے سننا جملہ۔ اور یہی وجہ تھی، کبھی آپ نے غور کیا کہ تمام شہیدان کربلا کے سر نیزوں پر سوار کیے گئے سوائے ایک ام البنین کے لال کا سر؟ آقا عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا، کپڑے میں باندھ کے گھوڑے سے گردن سے لٹکایا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے شاید جملہ سنا ہو، وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا سر نوک نیزہ پر نہیں ٹکتا تھا، اس لیے کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے۔ عباس آقا زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عزاداروں میری دلیل یہ ہے کہ اگر آقا عباس نہیں دیکھ سکتے تھے نبی زادیوں کے کھلے سر، مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ جناب علی اکبر، قاسم، اونو، محمد، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی جو وہ گرز لگا تھا آقا کے سر اقدس پر، عزاداروں اتنا وزنی گرز تھا، آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ سواری کے قابل نہیں تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن اللہ کی کائنات میں گھوڑے نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھا گیا تھا۔ اور اللہ کی کائنات میں یہ باپ بیٹا صرف 2 شخصیات ہیں،
امیر المومنین کے سر اقدس پر اتنی کاری ضرب لگی، مولا امیر کا سر شگافتہ ہوا۔ جانتے ہو اس کی حالت کیا تھی؟ جیسے قاری درمیان سے قرآن کھولتا ہے۔ خدا کی قسم مولا علی کے سوا کوئی دوسرا بشر کائنات میں اس ضرب کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ضرب لگنے کے بعد ایک سانس بھی لے سکتا۔ اور دوسری شخصیت مولا عباس علیہ السلام کی ہے کہ اتنا وزنی گرز لگنے کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا بشر ایک لمحے کے لیے بھی جی نہیں سکتا تھا۔ یہ باپ بیٹے کی وہ قوت ارادی تھی۔ اتنی بھاری ضرب لگنے کے بعد کچھ وقت انہوں نے گزارا اور زندہ رہے۔ جب آقا عباس گھوڑے سے گرے نا، بس گھوڑے سے گرنا تھا، اس وقت فرمایا میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، باقی جو پڑھتا ہے کوئی پڑھتا ہے، کہاں سے پڑھتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ جب گھوڑے سے گرے اس وقت کہا بھیا اب میری مدد کو پہنچیے یا مظلوم کربلا کا نوا بلند ہوا، الان کا سرا زاری عباس میری کمر ٹوٹ گئی، قلت ہیلتی میری تدبیر ختم ہو گئی، شامت طبیعت ہوئی عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس؟ آقا عباس کے سرانے آئے، رمہ کے جان باقی تھی، اس کچلے سر کو اٹھا کے مولا حسین نے زانوں پہ رکھا۔ آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا۔ عباس کیا وجہ ہے میرے زانوں پر سر نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پر حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ۔ عباس آخری کوئی خواہش وصیت؟ عرض کی آقا میں چھوٹا تھا، میری دو خواہشیں ہیں، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو تو نے کسی کے ہاتھ پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب تمہیں تمہارے آقا حسین نے اٹھایا تھا تم نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی اور آقا حسین کی زیارت کی تھی۔ آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے، آپ کو تکلیف نہ دیتا، ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے تو جائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا اور فرمایا عباس دوسری وصیت کرو۔ عرض کی آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس؟ میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا۔ عرض کی انی مستحین من ابنت کا سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے حیات دیے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، آخری ہچکی لی، جان آفرین کے سپرد کی، مظلوم کربلا اٹھے، شاعر نے زبان حال سے نوحہ لکھا، الیوم نامت آئین بقلم تنم تسحرت اخرى وعز منامها۔ گویا مولا حسین کہہ رہے تھے عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد تیری بہنوں کو نیند نہ آئے۔